میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب 37ویں آیت پر غور کریں۔ اس نے کہا انہوں نے ان کو چاندی اور سونا دیا، خداوند نے ان کو بابرکت کیا اور مفلسی سے رہائی بخشی۔ اسی رات خدا نے بیماریوں کا اختتام بھی کیا۔ دیکھیں، گناہ کا لمحہ فکر انگیز ہوتا ہے۔ غور کریں، اسی رات خدا نے گناہ کو شکست دی، اور خدا نے جو کچھ کیا وہ خداوند کا منصوبہ تھا۔ خدا نے نہ صرف یہ یہاں کرنا تھا بلکہ یہ آگے کا منصوبہ بھی تھا، اور دیکھیں یہ مستقبل کا پیش خیمہ بھی تھا۔ آپ غور کریں میرے عزیزو، یہ کوہ کلوری کا پیش خیمہ تھا۔ دیکھیں، اس نے اس طرح سے کیا جیسا کہ ہونے والا تھا، اور یسوع مسیح کے رحم اور اس کے عظیم فضل کو ظاہر کیا جانا تھا۔ خدا نے نہ صرف ان کو سونے چاندی سے مرصع کیا بلکہ ان کے قبیلے میں سے، آپ غور کریں، ایک بھی آدمی کمزور ہرگز نہ تھا۔ دیکھیں، آپ بے شمار تعداد کی بات کر رہے ہیں جو کہ ستائے اور مار کھائے ہوئے تھے، اور وہ سب مرنے کی حد تک کام کرتے تھے، جن کو بیکار کھانا دیا جاتا تھا اور بدنی طور پر اذیت دی جاتی تھی۔ اور دیکھیں، وہ پست حال قوم مصر سے باہر آ رہی تھی اور ان کا کوئی حال نہیں تھا، اور وہ ایک بہت لمبے بیابانی سفر پر جانے والے تھے، اور وہ تمام لوگ بدحال اور ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، کیونکہ جس قسم کے حال کا انہوں نے سامنا کیا تھا، اب خدا ان کے حالات کو تبدیل کرنے جا رہا تھا۔ غور کریں، خداوند ان کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑانے والا تھا، اور خدا ان کی لعنت کو دور کرنے والا تھا۔ آپ غور کریں، فسا کے برہ کی عظیم طاقت ان کے درمیان تھی، اور فسا کے برے کا پاک خون اور فسا کے برے کا گوشت ان تمام کے ساتھ تھا۔ خدا کے خون کی قدرت ان کو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر تک پاک کر رہی تھی۔ غور کریں، فسا کے برہ کی قربانی اور اس کو پورا کھانے کا حکم اور اس کا خون لگانے کا حکم، یہ سب مستقبل کی تصویر کی پیش بینی تھی۔ آپ غور کریں، اسے کھانے سے شفا ملتی ہے۔ دیکھیں، جب وہ مصر میں ہی موجود تھے، انہوں نے ایک بڑا معجزہ دیکھا۔ ان کے مابین خدا کی قدرت کا عظیم ظہور ہوا۔ وہ مکمل طور پر تیار ہو کر ملک مصر سے نکلے۔ وہ وعدہ کی سرزمین سے جانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ دیکھیں، یسوع مسیح نے بھی وہی منظر دکھایا، اور یسوع مسیح کی توجہ کا مرکز کیا تھا؟ غور کریں، وہ پاک روح کی تحریک سے کیا کر رہا تھا؟ وہ امیر اور قوی لوگوں کے پاس نہیں گیا، بلکہ اس نے پست حال لوگوں پر نظر کی جو کہ اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے۔ یسوع مسیح نے عام لوگوں کے دلوں پر راج کیا۔ غور کریں، تاکہ وہ اپنی بادشاہت کے ذریعے سے اپنی طاقت کو ظاہر کرے۔ اور دیکھیں، یسوع مسیح نے ہزاروں لوگوں تک رسائی حاصل کی اور ان کو شفا دی، اور فقی فریسی اس کے خلاف تھے۔ دیکھیں، یسوع مسیح سیاست کرنے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی وہ امیروں کے لیے آیا تھا۔ وہ ان کی تسلی اور ان کی خوشی کے لیے ہرگز نہیں آیا تھا۔ وہ خدا کا دل لے کر آیا تھا، اور اس نے پست حالوں، ٹوٹے ہوئوں اور ہارے ہوئوں اور شکستہ دلوں پر نظر کی۔ آئیں عزیزو، ہم سب آیت 23 پر غور کرتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا، اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری سے شفا دیتا رہا۔ اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں، مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اس نے مفلسوں کو دیکھا، اور یہی خدا کی مرضی تھی، اور اس نے پست حالوں اور گرے ہوئوں کو اٹھا لیا۔ وہ ان کو وہاں پر لانا چاہتا تھا جہاں پر وہ اعلیٰ مرتبہ پر چل سکیں۔ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی حضوری میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اچھی جگہ دینا چاہتا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک اچھی جگہ رکھی ہے، اور وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ آپ ایک اچھا مقام پائیں، اور وہ اسی لیے آیا ہے۔ اس نے ان سب کو آزاد کیا، کیونکہ ایک اور عید فصح انتظار کر رہی تھی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بدروہیں ان پر قابض تھیں، وہ مرگی اور فالج کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس نے سب کو شفا دی، اور ایک بڑی بھیڑ نے اس کی پیروی کی جس کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا۔
یسوع مسیح کی خدمت پر اثر اور کارگر تھی۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس کھولیں۔ یسایہ اس کا 53 باب اور یسوع مسیح یہاں پر رہائی کا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، وہ یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا بلکہ وہ یہاں پر ایک مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح ہماری شناخت ہے اور یسوع مسیح خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اور دیکھیں وہ وہیں پر ہیں جہاں پر اس کو ہونا چاہیے۔ عزیزو، وہ خدمت جس کو یسوع مسیح نے رائج کیا اور اس کا ظہور بھی اس کی زندگی سے کثرت سے ہوا، اور جب وہ اپنی قدرت کے کاموں کو ظاہر کرتا تھا وہ خدا کی عظیم قدرت کو ظاہر کرتا تھا۔ عزیزو دیکھیں، آپ مصر میں تھے اور آپ ٹوٹے ہوئے تھے، خداوند نے آپ کو آزاد کیا۔ اس نے خدا ترس کاموں کے وسیلہ سے خدا کے دل کی بات کی، اور عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ وہ تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے اور آپ کو آزاد کرے۔ آیت 3 پر غور کریں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، اور لوگوں میں اس کی وقت نہ تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے مطابق نہیں تھا اور وہ خود کو اعلیٰ مرتبہ ثابت نہیں کرنے آیا۔ دیکھیں، وہ ایک مذہبی لیڈر کے طور پر نہیں آیا تھا بلکہ وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر آیا تھا۔ اس نے سبوں کے غموں کو برداشت کیا اور ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑا۔ وہ دکھی لوگوں کو راحت دینے اور تسلی بخشنے آیا تھا۔ عزیزو، آپ غور کریں، یسوع مسیح نے خود کو آپ کی تسلی کے طور پر ظاہر کیا۔ اس نے آپ کے دکھوں کے طور پر خود کو ظاہر کیا۔ آپ غور کریں، اس نے آپ کے زخموں کو خود پر لے لیا، اس نے آپ کی فکروں کو اٹھا لیا، اور یسوع مسیح نے آپ کے دردوں کو برداشت کیا۔ اس نے آپ کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر بیماریوں سے آزاد کیا، اور وہ اس لیے آیا تاکہ آپ بھرپور زندگی گزاریں۔ اس نے بنی اسرائیل کو تمام بیماریوں سے شفا بخشی اور ان کے بیچ میں سے تمام مصری بیماریوں کو دور کر دیا، اور فسح کے برہ کے وسیلے سے اب وہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کو تھے۔ یسوع مسیح نے نہ صرف ان کو شفا بخشی بلکہ ان کو نجات دی۔ دیکھیں یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے اور اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ دیکھیں، ہمارے ہی گناہوں کے سبب سے یسوع مسیح کو گھائل کیا گیا، اور ہماری ہی بد کرداری یسوع مسیح پر لادی گئی، اور ہماری ہی سلامتی کے بدولت اس نے سب کچھ برداشت کیا تاکہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں۔ اس لیے عزیزو، ہمیں بھی گناہ کی طاقت کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی بادشاہی قائم ہو اور تاریکی کی قوت کا زوال شروع ہو۔ گو کہ ان تمام نے مصر کے بتوں کا سامنا کیا، مگر برہ کے خون نے سب تمام کر دیا۔ اب دیکھیں، وہ یہی سب کچھ کرنے کے لیے آ رہا تھا تاکہ وہ آپ سب کو ابدی رہائی فراہم کرے۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیں یوحنا کی انجیل باب نمبر 6۔ ہاللویا! ہم اس کا اطلاق کیسے کریں گے؟ یسوع یہاں پر اعلان کر رہا ہے، اور یہ اعلان شناخت کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر مضبوط تعلیم پائی جاتی ہے۔ اس باب میں پائیدار تعلیم ہے، اور لوگ کئی بار اسے ہضم نہیں کر پاتے۔ وہ عہدہ تو چاہتے ہیں مگر خدمت گزار نہیں بننا چاہتے۔ دیکھیں، رہائی کی خاطر نجات دہندہ کا آنا لازم تھا، اور نئی زندگی کا رائج ہونا بھی ضروری تھا۔ عزیزو، آپ کو خداوند یسوع سے سب کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے مصر میں اپنی قوم کو آزاد کیا اور پہاڑ پر اپنی حضوری سے فیضیاب کیا، لیکن یہ سب کچھ مصر سے باہر ہوا۔ خدا نے اپنے عہد کو پورا کیا، اور عزیزو، یہ ابدی زندگی کے عہد کا پیش خیمہ تھا۔ ملک مصر کے تمام وعدوں کا اخذ ہمیں فسح کے برہ میں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ان کا ملک مصر سے نکلنا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، گو کہ ابھی وہ ابدی زندگی میں نہیں آئے تھے، اور اس کے لیے خدا کے ساتھ رشتے میں گہرا ہونا ضرور تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس فسح کے برہ میں سے کھایا، ان سب نے شفا پائی۔ وہ فسح کا برہ ایک عظیم برہ تھا، اور ہم نے بھی اسی فسح کے برے میں سے کھانا ہے۔ اب آپ کو نہ صرف مصر میں سے نکلنا ہے
بلکہ آپ کو خدا کی عظیم حضوری میں جہاں پر خدا ہے آپ کو داخل ہونا ہے۔ آپ غور کریں، فسح کا برہ ہمارے لیے موجود تھا اور فسح کا برہ آج بھی موجود ہے، اور یہ برہ رہائی کا برہ ہے اور ہمارا اجر ہے۔ عزیزو دیکھیں، جب یسوع خود کو ظاہر کرتا ہے تو یہ پرانے برہ کا پیش خیمہ ہی ہے۔ آپ اس پر غور کریں، بھلے وہ پرانی زندگی میں ہی مقیم تھے اور خداوند کے جلال سے بھی محروم تھے، مگر یسوع ہمیں روشنی میں لانا چاہتا ہے، اور جب وہ روشن ضمیر ہوں گے، دیکھیں شاگرد بھی ابھی اسے حاصل نہیں کر پائے تھے، اور دیکھیں ابھی اس مکاشفہ کا ظہور ہونا باقی تھا۔ یوحنا باب 6:27 آیت پر ہم غور کرتے ہیں، یسوع مسیح نے ان سب کو سیر کیا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ دیکھیں یسوع مسیح نے بھیڑ کو سیر کیا، اور یہ بہت اچھا تھا، ان سب کو اس خوراک کی ہی اس وقت ضرورت تھی، بالکل اسی طرح جب اس نے بیابان میں موسیٰ کی قیادت میں کیا۔ آپ غور کریں، اس نے آسمان سے من برسایا اور وہ سب خوش ہوئے۔ اور عزیزو، کیا آج آپ خوش ہیں؟ دیکھیں، وہ ہم پر ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور یہ ایک مضبوط رشتہ کی ابتدا ہے۔ غور کریں، مگر یہاں پر کچھ گم ہو رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں اور آپ چنندہ لوگ ہیں، اور اب لازم ہے کہ ہم خدا کے جلال میں چلیں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں۔ عزیزو، خدا کے جلال میں چلنا ناگزیر ہے۔ کیا آپ اس مقام میں آرام دہ محسوس کرتے ہیں؟ اور خدا یسوع کے وسیلہ سے آپ کو اس میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ تب ہی آپ مکمل طور پر اس میں سے کھا سکیں گے اور خدا کی حضوری کا حصہ بن سکیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جو خدا کی خوشنودی ہے، اور اس کے لیے ہی آپ کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کو اس کی خواہش ہونی چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کی حدوں سے وہ آپ کو واپس بلاتا ہے، یہاں تک کہ باغ سے باہر آؤ، وہ تمہیں اپنی حضوری میں واپس بلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بادشاہت میں چلو، اور وہ چاہتا ہے کہ تم جانو خدا کے شہر میں کیسے چلنا ہے۔ اس واسطے تمہیں الہی رفاقت کو اختیار کرنا ہے، اور اس لیے تم اس مقام سے نہ گرنا۔ خدا تمہیں واپس بلاتا ہے، مگر وہ سب تو اس بات سے مطمئن ہیں۔ دیکھیں، آپ سب کیوں اس قدر مطمئن ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ رشتے میں سنجیدہ کیوں نہیں؟ کیا میں اس من سے مطمئن ہوں؟ کیا میں خدا کے جلال کے تخت کے سامنے جانا چاہتا ہوں؟ دیکھیں، میں کہاں جانا چاہتا ہوں؟ کیا میں اس دنیا کے ماحول میں رہنا چاہتا ہوں اور فقط دنوی برکات چاہتا ہوں؟ اور کیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں آسمان پر مہر بند ہوں؟ آئیے ہم یوحنا 27 باب کو پھر دیکھیں گے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا۔ دیکھو، میں نے تم کو حقیقی خوراک بخشی ہے جو تم کو خدا کی بادشاہت میں حصہ دے گی۔ دیکھو، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ یہ خوراک تمہیں سیر کرے گی۔ دیکھیں، انسان آپ کو خدا کی عظیم بادشاہی میں داخل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، انسان آج بھی کمیوں کا شکار ہے، مگر پھر بھی وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں، یسوع چاہتا ہے کہ آپ بلند نظر بنیں۔ میں نے تمہیں وہ حقیقی روٹی بخشی ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے، اور یہی آسمانی خوراک زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اور عزیزو، یہ کثرت کی زندگی کی روٹی ہے۔ اس کے سبب سے ہی تم داخل ہوتے ہو، اور اسی کی بدولت تم بادشاہی کا حصہ ہو، اور ہمیں اس کی ہر روز ضرورت ہے۔ مگر لوگ آج بھی اس سے غافل ہیں۔ لوگ آج بھی قناعت پسندی کا شکار ہیں، اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیں 32 آیت، یسوع نے انہیں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ آسمان سے تمہیں حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر تمام دنیا کو ابدی زندگی بخشتی ہے۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ دیکھیں، جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ زندگی بخشتی ہے، اور وہ زندگی کی روٹی یسوع مسیح ہے۔
اور ہمیں یسوع مسیح ہی کی ضرورت ہے. ہمیں یسوع کی ضرورت ہے. یسوع مسیح ہی زندگی کی روٹی ہے. یسوع مسیح ہی. غور کریں، وہ نہیں جو میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں. عزیزوں، مل کر اس پر غور کریں. یسوع نے ان سے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. دیکھیں میرے ساتھ 48 آیت. زندگی کی روٹی میں ہوں. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. یسوع کہتا ہے تمہیں میری ضرورت ہے، اس من سے نہیں جو آسمان سے اترا، بلکہ میں ہی وہ ابدی روٹی ہوں. دیکھیں، یسوع مسیح آپ کو چیلنج کر رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکے. غور کریں، تمہیں میری ضرورت ہے. دیکھیں، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے. جو کوئی اس میں سے کھائے گا ہرگز نہ مرے گا. 51 آیت پر غور کریں. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا. جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. یسوع نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. وہ اس بات کو سمجھ ہی نہ پائے. دیکھیں، یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے اور جو اس میں سے کھائے گا ہرگز نہ مرے گا. اور جو روٹی میں دیتا ہوں وہ میرا گوشت ہے. تبھی تم وہ سب کچھ پاؤ گے جو مجھ سے ہے. میرا بدن اور میرا گوشت دنیا کے لیے ہے. میرا بدن اور میرا گوشت دنیا کے لیے ہے. اسے کھاؤ اور سیر ہو. میرا بدن زندگی کا مکاشفہ ہے، رہائی ہے اور شفا ہے. یہ تمہارے لیے وعدہ اور ایک نیا عہد ہے. ہزاروں سال پہلے یہ ہوا، مگر آج بھی لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. مگر تم میرا گوشت کھاؤ اور میرے خون میں سے پیو، کیونکہ یہ آسمانی اور روحانی اور مافوق الفطرت ہے. دیکھو، تمہیں میری ضرورت ہے کیونکہ ابدی روٹی میں ہوں اور میرے بدن میں تمہاری رہائی ہے. اگر تم ابن آدم کے گوشت میں سے کھاؤ گے اور اس کے خون میں سے پیو گے تو تم زندگی پاؤ گے اور ابدیت میں تمہارا شمار ہوگا. میرا بدن ہی حقیقی روٹی ہے اور میرا خون تمہارے لیے ایک حقیقت کے طور پر ہے. میرے خون اور بدن میں ہی زندگی ہے اور جو مجھ میں قائم رہتا ہے اس میں زندگی قائم رہتی ہے. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کے پیالے میں سے نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں. جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. میں فسح کا برہ اور تمہیں رہائی دینے والا ہوں. میں جو ہوں میں ہوں. جو کچھ مجھ سے منسوب ہے تم سب اسے حاصل کرو، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جو مرقوم تھا اس کا تعلق مجھ سے ہے، اور اب وہ عہد مجسم ہو کر تمہارے درمیان ہے جس سے زندگی کی ندیاں جاری ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں ہی ابدی زندگی ہوں اور میں ہی راستہ ہوں اور میں ہی سچائی کا منبع ہوں. تم کو اس گہرے بھید سے واقف ہونا ہے. تم ہرگز دنیاوی سوچوں میں مشغول نہ رہو. وہ تم کو چاہتا ہے. یوحنا 10:10. یسوع نے کہا 10ویں آیت میں، چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میں تمہیں آزاد کرنے اور بحال کرنے آیا ہوں. میں تمہیں زندگی دینے آیا ہوں. اسے مضبوطی سے تھام لو. دیکھیں، ان کو اس مقام تک آنا چاہیے تھا. میرے پاس چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، مگر میرا خدا میرے ساتھ ہے. وہ آپ میں سکونت کرنے اور آپ سب کو بلند نظر بنانے کے لیے دنیا میں آیا تھا.
اس نے اپنے باپ کا رحم ظاہر کیا، اس نے باپ اور دنیا میں سے ایک کو چنا، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا اور دنیا کو زندگی کی راہ دکھائی۔ اس نے پرانی قربانیوں کا مظاہرہ نہیں کیا، دیکھیں وہ تمہیں کھینچ لایا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے کہ زندگی کی روٹی وہ ہے اور تمہیں اس روٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی وہ رستہ ہے جو تمہیں باپ تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ زندگی کی راہ یسوع مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل باب 4 پر غور کریں۔ یہ کنواں کو چشمہ میں تبدیل کرنا ہے، یہ کنویں کو فوارہ میں تبدیل کرنا ہے۔ یسوع مسیح میں چشمہ ہوں، کنواں نہیں۔ میں موسم بہار کی مانند ہوں، ایک بہتا ہوا پانی، گو کہ میں اس کا حصہ ہوں، مگر آپ کے اندر یہ تبدیل ہونے کو ہے۔ عزیزو غور کریں، شفا کی آگ جاری ہوگی، ابدیت جو خدا کی قدرت ہے۔ عزیزو آپ ایک نئی فطرت پائیں گے اور آپ آزادی پائیں گے، آپ اس ندی کا حصہ بنیں گے اور آپ اس چشمہ کا حصہ بنیں گے، آپ اس ابدی روٹی کا حصہ بنیں گے جو آسمان سے آپ کے لیے اتری ہے، آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ عزیزو اس روٹی میں ہی زندگی ہے اور اس میں کثرت کی زندگی ہے۔ کیا تم مجھے حصہ لینے سے روک سکو گے؟ کیا تم مجھے زندگی کے پانی میں سے نہیں پینے دو گے؟ عزیزو غور کریں، وہ چشمے تمہارے اندر سے پھوٹ نکلیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے وہ سب تمہارے اندر رکھا ہے، اور اب وہ ہر حصے میں تبدیلی کا کام کرے گا۔ 14 آیت، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی جاری کرے گا۔ آپ غور کریں، خدا کے چشمے ان سے جاری ہوں گے۔ دیکھیں، خدا زندگی کے چشموں کو جاری کرے گا۔ خدا ایک کنویں کو ایک چشمے میں تبدیل کر دے گا، اور خدا تھوڑے میں برکت ڈالے گا، کیونکہ یہی خدا کا طریقہ کار ہے۔ یسوع نے کہا، میں ہی سب کچھ ہوں، میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا ہوں، کیونکہ میں زندہ خدا ہوں، میں زندگی کا چشمہ ہوں اور میں زندگی کی روٹی ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ اس روٹی میں سے کھاؤ اور اس پیالے میں سے پیو، اور دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے اندر سے جاری ہوگا۔ عزیزو خداوند کے ساتھ گہرے ہو جائیں اور اس کے بدن اور اس کے خون کو نوش فرمائیں۔ خداوند نے تمہیں جو کچھ مہیا کیا ہے وہ زندگی بخش ہے، فتح مند ہے، اب اسے شروع کرو۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ آئے میرے ساتھ لوکا کی انجیل 22 باب دیکھیں۔ اے خدا سب کو برکت دے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں اور خداوند کی تعریف کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ میں زندگی کی ندیاں جاری کروں گا، اور یہ زندگی کی ندیاں تم میں سے جاری ہوں گی۔ میں تمہیں لبریز کروں گا اور تم چھلک جاؤ گے اور تم بابرکت ہوگے۔ میں زندگی بخش روٹی ہوں، میں کثرت کی روٹی ہوں، اور میں تمہارے بندھن توڑ دوں گا اور میں تمام زنجیروں کو چکنا چور کر دوں گا۔ میں نئی زندگی دینے والا ہوں اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں تمہیں زندگی کا تاج پہناؤں گا، کیونکہ میں حقیقی روٹی ہوں۔ میں زندگی بخش روٹی ہوں، میں ابدی روٹی ہوں، اور میں زندگی کا سرچشمہ ہوں۔ زندگی کا بہتا دریا عزیزو آپ کے اندر سے جاری ہوگا۔ ہالےلویا۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ ہالےلویا۔ جلال، 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 جلال۔ ہالےلویا۔ میرے ساتھ مل کر دیکھیں لوکا 22 باب۔ یسوع مسیح نے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ وہ کس کے بارے میں بات کرتا رہا ہے، اور شاگرد یسوع مسیح کی بات کو سمجھ نہ پائے اور وہ ابھی تک تیار بھی نہ تھے، مگر یہ مکاشفہ یسوع کے بارے میں تھا۔ عزیزو یہ وہ جگہ ہے جو حتمی مہر کے بارے میں ہے، آپ غور کریں۔ عزیزو یہ حقیقی فسح کے برہ کی بات ہے، اور اس کا تعلق فقط یسوع مسیح کی ذات سے ہے۔ یسوع کے خون اور بدن کی بدولت یسوع مسیح کو ہی خدا کے برہ کے طور پر ظاہر ہونا تھا، تاکہ ہم دروازوں کی چوکھٹوں پر اس خون کو لگائیں اور اس برہ کے گوشت میں سے کھائیں۔ خداوند کی تعریف ہو، اس کی تعریف ہو۔ جب وقت ہو گیا، یہ 14ویں آیت ہے۔ کچھ دیر میں ہم پاکشاہ نوش کریں گے۔ جب وقت ہو گیا
تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ دیکھیں یہاں پر یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جہاں پر اس نے بیماروں کو چنگا کیا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا تعلق مستقبل سے تھا۔ دیکھیں یسوع مسیح نے اپنے مقصد کو پورا کیا۔ یاد رکھیں یسوع نے شیطان کی طاقت کو مسمار کر دیا، اور دیکھیں بنینو انسان کو فسح کے برہ کے وسیلہ سے آزاد کروانے کا فیصلہ کیا، اور فسح کے برہ نے انہیں آزاد کیا۔ عزیزو، یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ مجھے خواہش ہے اس سے پہلے کہ میں بیمار پڑوں، عزیزو اس پر غور کریں۔ خداوند یسوع مسیح کا طرز، اس کی محبت اور اس کا جذبہ خدا کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یسوع مسیح باپ کا جلال دیکھ سکتا تھا، اور دیکھیں باپ نے بیٹے کی محبت کو شاندار بنا دیا۔ عزیزو اس پر غور کریں۔ یسوع مسیح نے جو دکھ برداشت کیا، اس کی بدولت لاکھوں لاکھ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوئے۔ آپ غور کریں، سب لوگ سفید جامہ پہنے ہوئے ہیں اور خدا کے حضور عبادت کرتے اور چلاتے ہیں۔ یسوع کا کفارہ ہماری ضمانت بنا اور اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ عزیزو، سب نے خدا کی عظیم قدرت کا جلال دیکھا ہے، جو کہ دلوں کی تسلی ہے، تاکہ وہ دیکھ سکیں جو کہ آنے والا ہے۔ رویا ہی سب کچھ ہے، رویا فتح کی آواز ہے۔ اور رویا یہ ہے خود کو یسوع میں دیکھا جائے۔ آپ کے پاس اپنی دوڑنے کی ہر وجہ موجود ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ یسوع مسیح کی فتح، عزیزو، آپ کی فتح ہے، اور اس کی ابدیت میں، عزیزو، آپ کی ابدیت ہے، اور یسوع زندگی بن کر آپ میں سکونت کر رہا ہے، اور اس کی معجزاتی قدرت آپ میں کام کرتی ہے، اور آپ اس کی شبیہ پر ہو۔ اور میرے اندر خواہش ہے کہ میں فسح کے برہ میں سے کھاؤں اس سے پہلے کہ میں بیمار پڑوں۔ میرے اندر عظیم خواہش ہے کہ میں بیمار ہونے سے پہلے زندگی کی روٹی میں سے کھاؤں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں انگور کا شیرہ کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ پس پاکشاہ کیا کرو، میں نے تمہاری رہائی کے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ عزیزو، تمہاری شفا کے لیے سب کچھ مہیا ہے۔ فسح کا برہ، عزیزو، تم تمام کی شفا ہے اور بندھنوں سے رہائی ہے، ایک فتح مند زندگی کا نشان ہے، اور اپنے ہدف کی طرف، عزیزو، دوڑے جانا ہے، اور یہ تمہارے مستقبل کا، عزیزو، تحفظ ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہے۔ پترس نے بھی کہا ہے کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ اسٹینڈنگ ان دی ورڈ منسٹریز میں ہمارا مقصد آپ کی زندگی کو یکسر بدلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اس خدمت کا پیغام وہ کلام ہے جو ہم آپ کے لیے ہر ہفتے لاتے ہیں۔ خدا کی خواہش ہے کہ آپ کو ایک ایسے منصوبے اور مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس دعا کی درخواست ہے تو JC TV پر رابطہ کریں۔ آپ freshfires@standingintheword.org پر رابطہ کریں۔ یاد رکھیں کہ خدا کے پاس آپ کی زندگی، تقدیر اور اس کی بلاہٹ کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ اگلے ہفتے اسی روز، اسی وقت، اسی چینل پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو برکت دے۔